السلام علیکم دوستو۔ سوچو ایک شخص جو دنیا کی مصیبت سے تنگ آ کر اپنی جان لے لیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کا دکھ ختم ہو گیا، مگر کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا اصلی عذاب شروع ہوتا ہے، آخرت کا وہ عذاب جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے، سوسائڈ یعنی خود کشی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی جان لینا ایک حل ہے، لیکن اصل میں یہ دنیا اور آخرت دونوں کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اپنی جان کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ آیت بالکل صاف کہہ رہی ہے کہ سوسائڈ کرنا حرام ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کی ناشکری ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اور صرف وہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوسائڈ کے انجام کے بارے میں بہت سخت باتیں فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص کسی چیز سے اپنی جان لیتا ہے اسے قیامت کے دن بار بار عذاب دیا جائے گا اسی طریقے سے۔ سوچو، اگر کسی نے چھری سے اپنی جان لی تو قیامت تک اس کو ویسا ہی دکھ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے زہر پیا تو قیامت تک بار بار وہی زہر اس کو دیا جائے گا۔ کیا یہ دکھ دنیا کے دکھ سے زیادہ برا نہیں ہے؟ شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ سوسائڈ کر لو، ساری تکلیف ختم ہو جائے گی، مگر اصل میں تکلیف شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ سب گزر جاتی ہیں، لیکن جو شخص اپنی جان خود لے لیتا ہے اس کا عذاب قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ اگر آج تم نے کسی ڈپریشن، فائنینشیل پرابلم یا ایموشنل پین سے گزر رہے ہو تو یہ صرف ایک ٹیمپریری فیز ہے، لیکن اگر تم نے سوسائڈ کا فیصلہ کر لیا تو یہ اصلی عذاب بن جائے گا۔ اگر ہم معاشرے میں سوسائڈ کو ایک بیچارگی یا سمپتھی والی چیز بنا دیں گے تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک آپشن بن سکتا ہے۔ جب کوئی اپنی جان لیتا ہے اور لوگ حد سے زیادہ افسوس ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے جذباتی لوگ بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ایک طریقہ ہے تاکہ لوگ انہیں یاد رکھیں، ان کے لیے روئیں، انہیں اسپیشل سمجھیں۔ یہ سوچ بہت خطرناک ہے۔ اس دکھ پہ سمپتی نہیں، نفرت کرو۔ نفرت اس سوچ سے جو سوسائڈ کو ایک راستہ سمجھتی ہے، نفرت اس رویے سے جو اس کو ہیروئک بناتا ہے، نفرت اس کلچر سے جو اس پر صرف افسوس کر کے لوگوں کے ذہن میں اس کو نارمل بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوسائڈ ایک گناہ ہے اور اس کو ہمیشہ گناہ کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ مصیبت میں ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ مدد تباہ ہو چکی زندگی پر افسوس کرنے سے نہیں بلکہ زندہ لوگوں کو بہتر سوچنے پر مجبور کرنے سے ملے گی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کا حل سوسائڈ نہیں بلکہ اللہ سے مدد مانگنا، صبر کرنا اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں، نہ کہ سوسائڈ کو ایک ایموشنل ری ایکشن بنا کر پروموٹ کرنے لگیں۔ جب کبھی کوئی ایسی بات ہو تو صرف افسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس عمل کی برائی بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں بلکہ ایک غلط فیصلہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھو، اگر سوسائڈ کے خیال آپ کو آ رہے ہیں تو اللہ سے رابطہ بڑھائیے۔ جو بھی دکھ ہو اللہ سے دعا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا کی مصیبت صرف امتحان ہے، یہ سب گزر جائے گا، مگر آخرت کا عذاب قیامت تک چلے گا۔ دوستو، اپنے دکھ دوسروں سے شیئر کریں، اکیلے نہ رہیں، کسی اچھے دوست یا گھر والوں سے بات کریں۔ جتنی بھی پریشانیاں ہوں اس کا حل ہے۔ ڈپریشن ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، ایموشنل پین ہو، سب کا حل ہے، مگر سوسائڈ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ دوستو، یہ دنیا ایک امتحان ہے، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی۔ سوسائڈ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو بھی مشکل ہو اللہ سے رجوع کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر تم نے سوسائڈ کر لیا تو قیامت تک عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اگر یہ پیغام کسی ایک شخص کو بھی سوسائڈ سے بچا سکے تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ اور لوگ بھی اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔